گروپ نمبر 8 شروع کرتے ہیں شیخ محترم. گروپ نمبر 8 سے پہلا سوال ہے. ساتھی نے ایک واقعہ بھیجا ہے جس کے اندر تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے، جس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ ان کے پاس کوئی شخص خلیفہ کا خط آتا ہے یا کوئی نوکر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی بیٹی یا کسی خلیفہ کی بیٹی وغیرہ جو ہے بیمار ہے، تو لہٰذا انہوں نے ایک چپل دیا اور کہا کہ اس کو کہہ دو کہ شیطان سے کہ وہ چلا جائے، چھوڑ جائے. چپل دیا اور وہ بیٹی صحت یاب ہو گئی. اس کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے امام احمد بن حنبل کا. پھر اس کے بعد ان کے شاگرد، پھر وہ دوبارہ شیطان آتا ہے. اس طریقے کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے ان کے طبقات میں. تو اس کی کیا ہے، یہ صحت کو ٹھیک پہنچتا ہے یا نہیں، یا ایسے واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں یا نہیں، یا ان کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک بات تو اس واقعے سے متعلق ہے. اس واقعے کو ظاہر بات ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے متعلق جو لکھی کتابیں ہیں جیسے طبقات حنابلہ ہے، اور وہیں سے دوسرے لوگوں نے بھی اس کو لے کر کے نقل کیا ہے. تو یہ چیز تو ان کی تاریخ میں موجود ہے، اور شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں پائی جاتی. شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے مقرب بندے ہوتے ہیں کہ شیطان ان کی قدر کرتا ہے یا شیطان ان سے ڈر کر کے بھاگتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ کے بارے میں بھی شیخ ان کے خاص شاگرد امام القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس قسم کے واقعات. اور یہ چیز مشاہد بھی ہے، یہ چیز مشاہد بھی ہے کہ بعد میں جانتا ہوں کہ قریب ایسے بزرگ ہیں کہ شیطان ان کی قدر کرتا ہے، یعنی اگر وہ کچھ اس قسم کی چیزیں لکھ دیں یا کر دیں تو شیطان اس سے کا احترام کرتے ہوئے بھاگتا ہے. اور اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جب بھی شیطان تمہارے کسی راستے میں تم سے ملتا ہے تو تمہارا راستہ چھوڑ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسے میں کوئی قباحت نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے جو قصے اس قسم کے ہوا کرتے ہیں، اگر وہ قصے قرآن مجید میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے اندر صحیح طور پر ثابت نہیں ہیں تو اس سے کسی عقیدے، اس پر کسی عقیدے وغیرہ کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. بطور استثناء کے شواہد کے انہیں تو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سلسلے میں ہم نے اپنی کتاب حقیقت وسیلہ کے اندر کئی نکات ذکر کیے ہیں، 10 نکات ذکر کیے ہیں سے زیادہ نکات، جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ بنیاد نہیں بن سکتے. ان میں سے ایک چیز تو یہ بھی ہے کہ اولاً اس قسم کے قصوں کے صحت اور ضعف کے بارے میں، یعنی سندی طور پر نقل کے بارے میں علماء کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تھے. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ یہ چیزیں دلائل شرعیہ میں سے نہیں ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بھی قصے کے ظاہر بات ہے جو جن الفاظ میں وہ قصہ یا جس صورتحال میں وہ قصہ مکمل طور پیش آتا ہے، جس طریقے سے حدیثوں کو ضبط کرنے کا لوگ اہتمام کیا کرتے تھے، اس قصے کے الفاظ اور اس کے تمام جوانب کو ضبط کرنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے. کس سے بیان میں کوئی ایک لفظ اضافہ کر دیا، حدیثوں میں تو یہ ہے، اس لیے فوراً اس لفظ کو مدرج کر دیا، کہا دیا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اور یہ دیکھتے تھے کہ جو آدمی نقل کر رہا ہے کہیں اس سے ثابت نہیں ہوتا تھا یہ تمام چیزوں کا. لیکن قصوں کے بارے میں چیزوں کا اہتمام نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں کہ آپ علماء سے متعلق جو قصے ہیں، آپ 2 قصوں پڑھیں بس آپ اس میں تضاد پایا جاتا ہے، اس میں تضاد پایا جاتا ہے. بنیادی طور پہ کہتا ہے کہ ایک قصہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے جو تمام جزیات ہیں یا تمام الفاظ ہیں ان سے کوئی دلیل پکڑی جائے اور اس سے کوئی مسئلہ ثابت کیا نہیں ہو سکتا. تو قصوں کے بارے میں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ علماء عموماً اس کے سند پر اور اس کی صحت اور ضعف کے بارے میں یا اس کے الفاظ کے ضبط کے بارے میں وہ اہتمام نہیں کہ جو حدیث رسول کے بارے میں کیا کرتے تھے. اس لیے اسے بنیاد نہیں بنایا جا سکتا ہے. اگر کوئی ایسا قصہ ہے جو شریعت کے خلاف پڑتا ہے اسے چھوڑ دیا جائے، چاہے جتنے بزرگ کے متعلق آیا ہوا. اور اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے تو اس سے بطور دلیل کے نہیں بلکہ بطور استناد کے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے وہ چیز پیش کی جاتی ہے. جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.